الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز علماء اکرام قابل صد احترام حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب میرے رفیق محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل پٹیل صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام میری ماں اور بہنوں دارالعلوم بلالیہ نے کشمیر کے اندر جہاں لڑکوں کی تعلیم کی فکر کی امت کے اندر دعوت کے کام کو عام کرنے کے لیے ان کی پلاننگ ان کا منصوبہ قابل تعریف قابل تقریب ہے اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے رفقا کو جزائے خیر عطا فرمائے مجھے بالکل مختصر 10-15 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ قابل احترام اس وقت معزز شخصیت حضرت مولانا اسماعیل پٹیل صاحب جو جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں میں آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا میری ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا کیا آپ کی گود سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرمائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ ہمارے اسلاف اکابر بزرگان دین آپ کی گودوں سے پرورش پائے ایک زمانہ تھا کہ ماؤں کی گودیں جو ہے قال اللہ اور قال الرسول سے دین کی باتوں سے صحابیات کے واقعات سے صحابہ کے واقعات سے بھری ہوئی تھی وہ گود سے پرورش پانے والے تربیت پانے والے نیک صلحاء دین کے دائی دین کے مبلغ پیدا ہوا کرتے تھے ایک دائی اسلام پورے علاقے کے لیے کافی ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا کیا ہے لیکن میری ماں اور بہنوں زمانے نے حالات نے اس قدر کپڑ بدلی کیا آج ہم نیک بچے کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو نیک ماں بھی تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے نیک ماں کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے ایک عورت جو جس کو زندگی کے اعتبار سے صحابیات کا نمونہ ہونا چاہیے تھا اور وہ اس کی زندگی جو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ہونا چاہیے تھا
کہ وہ اپنی دینداری کو چھپاتی ہے، اپنی تقویٰ اور پرہیزگاری کو چھپاتی ہے، وہ لوگوں کے خاطر اپنی نمازوں کو قربان کر دیتی ہے۔ آج ہمارے فنکشن میں، ہماری شادیوں اور خوشی اور تقریبات کے اندر ہر چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے تو نمازوں کی جگہ کا، نمازوں کے اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، افسوس کا مقام۔ اچھی سے اچھی خواتین متقی پرہیزگار جو ہے جگہ تلاش کرتی ہے، جب جگہ نہیں ملتی ہے تو اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہر چیز کا ہم نے خیال کیا، لیکن اللہ کے سامنے سر جھکانے اور سجدہ کرنے کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اسلامی ماحول کیا ہوتا ہے، دینی ماحول کیا ہوتا ہے، روحانی ماحول کیا ہوتا ہے، سنتوں سے بھرا ہوا گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے، اس پس منظر کو اگر ہم دیکھنے جائیں گے تو ایک محلہ موجود نہیں ہے، ایک خاندان موجود نہیں ہے، دین کی بہت زیادہ کمی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہے، شوہر کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ ساس سسروں کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یہ جگہ تمہارے محسن ہے تو سب سے زیادہ احسان اگر کسی نے آپ پر کیا ہے تو محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میری ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مقام دلایا ہے۔ وہ زمانے کو یاد کرو کہ جب لڑکی کی پیدائش خاندان کے لیے داغ اور دبا سمجھی جاتی تھی، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے اندر میں نے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، ماں نے اسے چھپا کر رکھا تھا، میں سفر سے جب آیا وہ بچی میرے سامنے آ جایا کرتی تھی، بہت محبت اور پیار کیا کرتا تھا، لیکن جس دن مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ میری عورت نے، میری بیوی نے مجھ سے چھپا کر یہ واقعے کو رکھا، میں نے بھی حکمت کی، میں نے بھی پلان بنایا اور حکمت کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ اس بچی کو لے کر گیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا اور اس کی قبر کھود رہا تھا، مٹی میرے جسم پر آتی تھی، وہ بچی کہتی تھی کہ ابو جان آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نادان کو بیچاری کو معلوم نہیں تھا، اس معصوم کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گڑھا میں اس کے لیے کھود رہا ہوں۔ وہ بار بار میرے جسم پر، میری داڑھی پر، میرے چہرے پر لگی ہوئی گرد و غبار کو ہٹاتے رہتی اور کہتی کہ ابو جان آپ پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، ابو جان آپ یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ اس معصوم کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے لیے یہ گڑھا کھود رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ منظر میرے ذہن میں آ جاتا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کتنا سنگدلی کا ماحول تھا، کیسے پتھر دل انسان ہوا کرتے تھے۔ ان پتھر دل انسانوں کو کسی نے اگر موم کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ میری ماں اور بہنوں، سب سے بڑا تو احسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر گھر کے اندر سنتوں کا ماحول کیوں نہیں؟ کھانا سنت طریقے سے کیوں نہیں ہے؟ بچوں کی تربیت سنتوں کے طریقے سے کیوں نہیں ہے؟ میری ماں اور بہنوں، ہر ایک کا احسان آپ کو یاد ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیوں یاد ہے؟ تکلیف ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ تکلیف کیوں آتی ہے؟ تکلیف اس لیے آتی ہے، اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی آزمائش ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ ہم آزمائیں گے، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کو کم کر کے، جان کو لے کر۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری رکھی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے گھر میں جو تکلیف آئی ہوئی ہے یہ آزمائش ہے، اور اگر کسی وجہ سے گناہ ہوئے، غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو یہ تکلیف آپ کے لیے سزا ہے۔ سزا کو تخفیف کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور آزمائش کو دور کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کرو، اللہ سے مانگنے والی صفت، اللہ سے مانگنے والی خوبی، اللہ سے مانگنے والا ماحول بناؤ۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ نے روز اول سے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کچن میں جاتی ہیں، کچن میں جانے کے بعد کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو ٹھنڈے توے کے اوپر روٹی سیکتی ہوگی۔ ہر
صلاحیت دیا, وہ گرم توے پہ روٹی کو سیکتی اور یہ توا گرم ہے یا نہیں گرم ہے اس کو ٹیسٹ کرتی ہے. یہ ٹیسٹ ذرا سا ہاتھ میں پانی لیا اور ہلکا سا چھڑک دیا, توے نے اس پانی کو جو ہے بھاپ بنا کر نکال دیا. کیا سبق دیا ٹیچر نے, کیا سبق دیا اس توے نے کہ مردم شناس بنو, مزاج شناس بنو. تعجب ہوتا ہے کہ توے کے مزاج کو سمجھنے والی عورت اپنے شوہر کے مزاج کو کیوں نہیں سمجھتی. جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ایک درس, ایک سبق ہم کو ملا. ہم اپنے گھروں کے ماحول کو پرسکون بنا سکتے ہیں مزاج شناس بنے. اگر مزاج شناس بنتے ہیں تو گھر کا ماحول بہت پرسکون ہوتا ہے. میری ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ہمیں گھر دیے یا بڑے بڑے گھر دیے, قلوب ملے ہوئے نہیں ہیں, دل ملے ہوئے نہیں ہیں, ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہے, احترام نہیں ہے. آج گھروں کے اندر خیر و برکت کی ہوئی ہے, لڑائی جھگڑا ہے, تنازع ہے, بحث مباحثے ہیں. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ایک نحوست آتی ہے. گھروں میں بے نمازی پن کا ماحول ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک ہے. آج ہم صبح اٹھتے ہیں, بوڑھی ماں ہیں, بوڑھے لوگ ہیں اور وہ نماز فجر بھی پڑھتے ہیں, لیکن بچوں کے اوپر رضائی اڑا دیتے ہیں کہ سردی ہو رہی ہے, چادر اڑا دیتے ہیں کہ سردی ہو رہی ہے. ہم نے یہ عمل سے کیا ثابت کیا؟ ہم نے یہ عمل سے ثابت کیا کہ تم جہنم کے اندر جاؤ, ہم جنت کے لیے جا رہے ہیں. یہ محبت ہے, یہ پیار ہے. میری ماں اور بہنوں, گھر کے ماحول کو بنانا ہوگا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو بہت قریب کر دیا ہے. رمضان کی خصوصیات میں سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ رمضان کا ماحول ہے. اس ماحول کی وجہ سے معصوم بچہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے امی جان مجھے شہر میں اٹھائیے. اگر کسی وجہ سے آپ نے شہر میں نہیں اٹھایا, وہ معصوم بچہ جو ہے بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتا ہے. ماں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے, بچیاں آ کر اس کے بازو میں نیت باندھ لیتی ہے, بچے جو ہے باپ کے ساتھ مسجد کے اندر نظر آتے ہیں. میری ماں اور بہنوں, ایک رمضان کا ماحول اس لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ سال بھر یہ ماحول ہمارے گھروں کے اندر, اپنے محلوں کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر ہم جاری رکھیں. وہ ماحول کی وجہ سے جو ہے تربیت ہوگی, اس ماحول کی وجہ سے دین کی فضائیں عام ہوگی. یہاں اس ملک کے اندر میری ماں اور بہنوں پردہ رکاوٹ نہیں ہے. ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ پردہ